السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی احتشام اور عزیزان گرامی قدر، قرآن عظیم کی سورہ مائدہ میں ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اس پر ہمارے اظہار پسند، ہمارے خطیب، ہمارے مفسرین، ہمارے واعظین خاص طور پر جب اس آیت مبارکہ کو تعویل اور استدلال کے اعتبار سے اپنے اسکول آف تھاٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے عذر و تدریس بیان کیا جاتا ہے، تو بسا اوقات حد اعتدال سے اور حد ادب سے تجاوز کر لیا جاتا ہے۔ سو آج ہم مل کر اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مشربی طور پر اس کو سمجھتے ہیں، اس کا شہود حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صوفی بزرگ کا یہ قول ہر طالب علم کے لیے وسیلہ خیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادب علم کا برتن ہے، اگر ظرف یا برتن میسر نہ ہو تو پھر مشروب یا خورد و نوش کی چیزیں بندہ کہاں ڈالے گا؟ تو ادب علم کا برتن ہے۔ وہ علم، وہ اطلاع، وہ مطالعہ، وہ اظہار جو ادب سے محروم ہے، وہ علم راسخ اور علم نافع نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ علم یا انسان کے لیے حجت ہے یا انسان کے خلاف حجت ہے۔ وہ علم جس میں نفع ہے، رسوخ ہے، ادب یافتہ ہے، وہ تو انسان کے لیے حجت ہے، یعنی اس کے لیے مغفرت اور سعادت کا باعث بنے گا۔ اور اگر آدمی بے ادبی کا مرتکب ہو تو پھر وہ علم، وہ اظہار، وہ دلیل خود اس شخص کے خلاف حجت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باب العلم سیدنا علی علیہ السلام کا کلیہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مشعل راہ اس طرح کہ قرآن عظیم کو کبھی بھی کوئی جزوی طور پر نہیں سمجھ سکتا، کلی طور پر سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے وعید موجود ہے، فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ بڑی سخت وعید ہے کہ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو، بعض کو فراموش کر دیتے ہو؟ ایسے شخص کی، ایسے گروہ کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں رسوا ہو جائیں اور آخرت میں دردناک عذاب کی طرف ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے۔ جہاں بھی
میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کی بات آتی ہے، حمد، آپ کی تحمید کی بات آتی ہے، آپ کی منقبت کی بات آتی ہے، آپ کے منصب و مقام کی بات آتی ہے، وہاں بہت چوکنا ہو جانا چاہیے، اپنی طبیعت کو پوری طرح حاضر کر لینا چاہیے، دماغ کو، دل کو، ہشت اندام کو اچھی طرح حاضر کر کے گفتگو کرنی چاہیے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ اگر کوئی اونچی آواز سے بولے گا تو قرآن اس کو وعید سناتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ذرا ہنسی بھی بے ادبی کا ارتکاب کرو گے تو ہم تمہارے نیک اعمال حبط کر دیں گے اور تم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ادب گاہست زیر آسماز عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ بعض اوقات گناہگار آدمی زیادہ محفوظ ہوتا ہے، وہ فائدے میں رہتا ہے اگر اللہ اس کا گناہ بخش دے اور اس کو معاف کر دے، بشرطے کہ اس نے حقوق العباد پامال نہ کیے ہوں تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ لیکن وہ شخص کے اظہار پسند ہے، کہیں کوئی بے ادبی گستاخی کر لیتا ہے تو وہ سخت گرفت میں آ جاتا ہے، چونکہ وہم لا یشعرون، اس کو تو اندازہ نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتا ہے میں نے صحیح کیا ہے لیکن صحیح نہیں ہوتا۔ اس آیت کے حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے کوئی بات کرے تو اللہ معبود ہے، میرے آقا و مولا علیہ السلام عبدہ ہے، اللہ خالق ہے، آقا و مولا علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، خلق اکبر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو بہت قابل غور ہے کہ کسی بھی آیت میں ایسے معنی نہیں ہیں، مثلا میں آج ایک اظہار پسند کو سن رہا تھا کہ اللہ نے تو اپنے حبیب کے ساتھ بھی سخت بات کی، معاذ اللہ۔ کسی نے لکھا اور کہا کہ اللہ نے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنے حبیب کو ڈانٹ پلائی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ تمام تر کلمات، یہ تمام تر لکھتیں لکھنے والوں اور بولنے والوں کے خلاف پڑیں گی۔ اب عزیزان گرامی قدر اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ اس میں روئے سخن کس طرف ہے۔ اس میں روئے سخن آخر میں واضح ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ان لوگوں کی طرف روئے سخن ہے، مکذبین جھٹلانے والے، کافرین انکار کرنے والے، مستہزئین استہزاء کرنے والے، منافقین نفاق سے کام لینے والے، فاسقین عہد کو توڑنے والے، اس قبیل کے جتنے لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا حبیب ہماری رسالت اور امانت کا حق ادا نہ کرے۔ اس آیت کی توجیہ یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی، اگر آپ نے یہ حکم نہ پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ نہیں، اگر کوئی شخص ادب عرب کا قرینہ جانتا ہے تو وہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کرے گا۔ عرب کے شعراء کا کلام اگر جانتا ہے اور عرب کے بادیہ میں جس طرح گفتگو ہوتی ہے وہ جانتا ہے تھوڑی بہت، اور ادب عرب کو جانتا ہے، نحوی تراکیب کو جانتا ہے، عربی کے نظام بلاغت کو جانتا ہے، تو وہ کبھی اس طرح اس کی توجیہ نہیں کرے گا۔ اس میں
تمام اہل عالم سے کہا گیا ہے، ان کا منطق فکر جو بھی ہے، ان کا حزب جو بھی ہے، ان کی سوچ جو بھی ہے، وہ اقراری ہیں یا انکاری ہیں، وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں یا بغاوت کر رہے ہیں، وہ تصدیق کر رہے ہیں یا تکذیب کر رہے ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہ سوچے کہ ہمارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رسالت کے امانت کو کسی بھی کل یا جزو کی حیثیت سے کہیں پہنچانے میں تاخیر بھی کر سکتا ہے یا کچھ کمی بھی کر سکتا ہے، ہرگز نہیں بتایا۔ یہ آیت مبارکہ معاذ اللہ جس طرح لوگوں نے کہا کہ اب وہ الفاظ زبان پر نہیں آ رہے جو انہوں نے کہے، یہ تو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی تفضیل بیان ہو رہی ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اکرام میں کس درجہ کے فرض شناس ہیں، تمام انبیاء کتنے فرض شناس ہیں، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام رسالت کے منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کتنے سرگرم عمل ہیں، محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی امانت کو پہنچانے کے لیے کس حد تک سرگرم عمل ہیں، اللہ کے رضا کے کیسے طالب ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ سے کیسی محبت کرتا ہے، اللہ اپنی محبت آپ پر نچاور کرتا ہے، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کسی حکم کو روک لیں، اللہ کے ہر حکم کو آپ پہنچاتے ہیں، اس کا ابلاغ کرتے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا وعدہ اپنے حبیب کے ساتھ موجود ہے کہ میں آپ کا عاصم ہوں، میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی خاص معیت ہے، اللہ آپ کا عاصم ہے، آپ اللہ کی آنکھوں میں ہیں، آپ اللہ کی محبتوں میں ہیں، لہٰذا محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز پہنچائیں گے۔ دوسری بات کہ آپ کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، لہٰذا محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے لوگو آپ پوری طرح اس بات کو سمجھ لیں، آپ اس چیز کا یقین کر لیں کہ ہمارا حبیب ایک نقطہ کو بھی نہیں روکتا، اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کا ایک ایک حکم پوری ذمہ داری سے امانت کے تمام تر تقاضوں کو پورا کر کے حق کے امانت ادا کر کے پہنچاتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت میں میرے آقا کی تفضیل ہے، میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان ہے، یہ آیت آپ کے خصائص کبریٰ عظمیٰ سے تعلق رکھتی ہے۔ معاذ اللہ اس میں ڈانٹ کا اور سختی کا پہلو کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اظہار پسندوں کو ہدایت عطا فرمائے، کہیں آیت ان کے خلاف تو نہیں پڑھ رہی، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کافرین کا ایک مطلب تو اشقیاء بھی ہوتا ہے، شقاوت کرنے والے، اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے ادبی کا اگر کوئی شخص مرتکب ہوگا تو اس سے بڑا شقی کون ہو سکتا ہے؟ اور ایسی صورت میں پھر جب کوئی آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام کے حوالے سے شقاوت کا مرتکب ہوگا تو خدائے کریم و جلیل اس سے ہدایت چھین لیں گے، سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے کہ اب یہ ہدایت نہیں پا سکتا، یہ انابت نہیں پا سکتا، یہ نافع اور راسخ علم سے بہرور نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام آیات مبارکہ کے حوالے سے طبیعت کو حاضر رکھ کے ان کی تفسیر کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔